السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیرت صحابہ کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جس صحابی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے چچا زاد بھائی۔ اس رشتے کے اعتبار سے حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ماموں جان کہہ کر اور اپنا ماموں کہہ کر ان کو مخاطب کیا ہے۔ بلکہ بعض صحیح حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں، فلیرنی امرؤ خالہ، یعنی یہ میرے ماموں ہیں تو کوئی دوسرا اس جیسا ماموں سامنے لے کر آئے۔ محترم ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام لائے، سابقین اولین میں سے ہیں۔ جب یہ اسلام لائے تو ان کی والدہ محترمہ وہ اسلام نہیں لائیں، بلکہ ان کے اسلام لانے کے بعد ان کی والدہ محترمہ نے یہ قسم کھا لی کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی، تب تک پانی نہیں پیوں گی جب تک تو اس نئے مذہب کو، اس نئے دین کو چھوڑ نہیں دے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان اور ایک اگنی پریکشا ان کے سامنے آ گئی۔ ایک طرف ماں کی محبت ہے اور ایک طرف دین کی محبت ہے۔ ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی جب تک تو محمد الرسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑے گا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ماں کی حالت خراب ہونے لگی۔ خاندان کی رشتے کی عورتیں گھر آ گئی اور ان لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو سمجھانا شروع کیا کہ تم اپنی ضد چھوڑ دو اور اپنی ماں کی جان بچا لو، تم اسلام چھوڑ دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی استقامت دیکھیے ناظرین کرام، اور دین کے لیے ان کا جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ اے میری ماں، تجھے تو اللہ نے ایک جان دی ہے، اگر تجھے 100 جانیں ملی ہوتی اور ایک ایک کر کے تو وہ ساری جانیں قربان کر دیتی، ساری جانیں تیری چلی جاتی، تب بھی اس قیمت پر بھی میں اپنے دین کو، میں محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کھانا کھایا، پانی پیا مجبور ہو کر، لیکن انہوں نے اسلام سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے اپنے دین سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل کی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اگر تمہارے والدین تم کو میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر زور ڈالیں، اگر وہ دباؤ ڈالیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی بات مت مانو۔ یہاں ہمیں شریعت کا ایک اصول معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کا حق اپنی جگہ ہے، لیکن اگر والدین کی بھی کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو محترم ناظرین کرام ہمیں ان کی بات بھی نہیں ماننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں کسی کی فرما برداری کرنا جائز نہیں۔ اللہ کی فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ سب سے اوپر ہے، یہ سروپری ہے، اس کو ہمیں ترجیح دینا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ کی کوئی بات شریعت کے خلاف ہے، اگر ہمارے ماں باپ ہم کو شرک پر ابھارتے ہیں، بدعت پر ابھارتے ہیں، شریعت کے خلاف کسی کام پر ابھارتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے فلا تطعہما، ان کی بات مت مانو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، ہم ان کے ساتھ غلط سلوک کریں، ہم ان کے حقوق کی ادائیگی چھوڑ دیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیسے کیسے کام لیے۔ غزوہ بدر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، تو جانتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص وہ خوش نصیب صحابی ہے جنہوں نے 2 فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 2 فرشتوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ 2 فرشتے کون تھے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ 2 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اسی لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں کو نبیوں کے علاوہ کبھی کبھی کرامت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو بھی دکھا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا فرشتوں کو دیکھنا اس بات کی دلیل ہے۔ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کے اوپر حملے کرنے لگے، آپ کو ستانے لگے، آپ کے چہرے کے اوپر حملہ ہوا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں، اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے تھے، اور کائنات کے رسول، کائنات کے نبی تیر نکال نکال کر ان کو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے ارم فدا کا ابی و امی، اے میرے ماموں جان آپ تیر چلائیے، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں۔ محترم ناظرین کرام، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں خاص طور سے دعا کی تھی، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ اگر سعد تجھ سے کوئی دعا کرے تو تو اس کی دعا کو قبول کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے، وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا تھا، اور بہت سارے لوگ ڈرتے تھے ان کو تکلیف پہنچانے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو کوئی تکلیف پہنچائیں اور یہ ہمارے حق میں اگر بد دعا کریں تو وہ بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور خاص مقام حاصل ہے، انہوں نے اللہ کے پیارے رسول کے لیے پہرے داری کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کاش کوئی نیک آدمی آج رات میری پہرے داری کرے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جنگ کا معاملہ تھا یا کسی سفر کا معاملہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ درپیش تھا کہ رات میں کہیں دشمن حملہ نہ کر دے۔ اس موقع پر آپ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ لو کان رجلا صالحا یحرسنی اللیل، کاش کہ کوئی نیک آدمی آج کی رات میری پہرے داری کرے۔ جانتے ہیں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرنے کے لیے کون صحابی آگے بڑھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے رات بھر پہرا دیا، اور ان کے پہرا دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اطمینان سے سوئے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ کے کھرراٹوں کی آواز سنی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اور اس محبت کا ثبوت جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے تھے، اور اللہ کے نبی ان کو شاباشی دے رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ارم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تیر چلائیے۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا، ان حملہ کرنے والوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے سگے بھائی عتبہ بن ابی وقاص بھی شامل تھے، جو بعد میں ایمان لے آئے۔ لیکن جب حضرت سعد کو پتہ چلا کہ میرا بھائی بھی اللہ کے نبی پر حملہ کرنے والوں میں شامل ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے خون کا جتنا پیاسا ہوا اتنا کسی اور کے خون کا پیاسا نہیں ہوا۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کو کس قدر محبت ہے اپنے پیارے رسول سے، اور اس محبت میں وہ کتنے سرشار ہیں کہ اپنے بھائی کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں صرف یہ سن کر کہ میرا بھائی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے لیے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا تو اس سفر میں آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام آئے، ان صحابہ کرام میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ لیکن مدینہ سے مکہ پہنچنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اشف سعدا واتمم ہجرتہ، اے اللہ تو سعد کو شفا عطا فرما اور ان کی ہجرت کو مکمل کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یہ جملہ کیوں استعمال کیا کہ ان کی ہجرت کو مکمل کر؟ ابو داؤد کی اس حدیث کی تشریح میں علامہ شمس الحق عظیم آبادی، جنہوں نے ابو داؤد شریف کی شرح لکھی ہے عون المعبود کے نام سے، وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، اب اگر واپس ان کا انتقال مکہ میں ہو جاتا تو ان کی ہجرت مکمل نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دعا کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جائیں، اور شفا کے بعد وہ واپس مدینے جائیں اور مدینے میں ان کا انتقال ہو تاکہ ان کی ہجرت مکمل ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا بھی عطا فرمائی، اور وہ مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد کافی بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی میں ایک اور خاص پہلو ہمیں نظر آتا ہے، اور اسلامی فتوحات کے یہ ایک زبردست ہیرو کی حیثیت سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ عراق کے اکثر حصوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں فتح کیا گیا۔
اسی طریقے سے ایران کے اکثر حصے، ان کو فاتح ایران بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایران کو فتح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ ہر قدم پر اسلامی جہاد میں اور جنگوں میں شریک رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی خلفائے راشدین کے دور میں جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کا رول پورا رہا، اور انہوں نے عراق اور ایران کی فتوحات میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ محترم سامعین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کو فتح کرنے کے لیے گئے تو دریائے دجلہ کے کنارے جب اسلامی فوج پہنچی تو تمام کشتیوں کو ایرانی فوجی لے کر چلے گئے۔ اب ان لوگوں کو دریا کے اس پار جانا ہے، تبھی دشمن سے مقابلہ ہو سکتا ہے، تبھی ایران فتح ہو سکتا ہے، اور ایران کو فتح کرنا یہ ٹارگٹ ہے ان کا، لیکن کشتیاں موجود نہیں ہیں اور دریا نہایت گہرا ہے، دریا کو کیسے پار کیا جائے، یہ بہت بڑا سوال تھا، جبکہ دریا میں ایک بھی کشتی نہیں ہے اور دریا کا پانی کافی گہرا ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر، اسلامی فوج کے قائد حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، یہ پریشان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہم کشتیوں کے بغیر، ہماری پوری فوج گھوڑوں پر دریا کو پار کر رہی ہے۔ صبح ہونے کے بعد انہوں نے فوج کو اکٹھا کیا اور فوج کو حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ جب آپ نے یہ حکم دیا تو سب سے پہلے ایک آدمی نے، جس کا نام تھا عاصم نام کے ایک اسلامی سپاہی نے سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو دریا کے اندر ڈالا، اور پھر دھیرے دھیرے پوری اسلامی فوج نے اپنے اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈالا۔ دریا کافی گہرا تھا، پانی کافی گہرا تھا، لیکن دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ اسلامی فوج دریا کے پانی میں داخل ہو رہی ہے، کوئی کشتی موجود نہیں ہے، کوئی جہاز موجود نہیں ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے ذریعے اسلامی فوج دریا پار کر لیتی ہے، اور جب یہ فوج ادھر پہنچتی ہے، جب ایران میں داخل ہوتی ہے، ایرانی فوج حیران رہ جاتی ہے کہ کشتیاں تو ہم لے کر چلے آئے تھے، یہ فوج آئی کہاں سے؟ ایک شور پیدا ہوتا ہے، دیو آ گئے، جنات آ گئے، یہ انسان نہیں ہو سکتے، یہ جنات ہی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی دوسری مخلوق ہی ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس طریقے سے اسلامی فوج نے ایران کو فتح کیا، اور اس دریا کے ساحل سے تقریباً 3 کلومیٹر کے دور پر کسریٰ کا محل تھا، یزید گرد کا محل تھا، یزید گرد بھاگ گیا اور کسریٰ کا خزانہ اسلامی حدود میں اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازنے کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ مکمل ہوا، اور کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے زیر نگی آ گئے۔ اس واقعے سے ایک طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کو پورا کر دکھایا، اور دوسری طرف اسلامی فوج کی شجاعت پر، ان کی بہادری پر روشنی پڑتی ہے کہ کس طریقے سے علامہ اقبال کے اس شعر کو صحابہ کرام نے سچ کر دکھایا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسی طریقے سے اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے اور اپنی جان کو خطرات میں ڈالتے ہوئے گزری۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایک بیٹے ایک مرتبہ دعا کر رہے تھے۔ دعا کیا کر رہے تھے؟ اللہم انی اسألک الجنت ونعیمہا وبہجتہا، اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں، اور جنت کی نعمتیں طلب کرتا ہوں، اور جنت کی رونقیں طلب کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اور اسی طریقے سے میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، جہنم کی بیڑیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ دیکھا تو کہا کہ میرے بیٹے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، جب تو نے جنت کا سوال کر لیا تو تو نے پورے خیر کو طلب کر لیا، اور جب تو نے جہنم سے پناہ مانگ لی تو تو نے ہر قسم کی برائی سے پناہ مانگ لی۔ تجھے اتنی تفصیل سے کہ جنت کی نعمتیں اور رونقیں عطا کر، اور جہنم کی بیڑیوں سے اور جہنم کی آگ سے اور جہنم کی فلاں فلاں چیزوں سے مجھے نجات دے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ دعا کے اندر حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے، یہ اعتداء ہے، یہ دعا کے اندر تجاوز کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، انہ لا یحب المعتدین، تمہارا رب دعا کے اندر تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ تجاوز ہے۔ اس حدیث سے اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو علمی اعتبار سے اور شرعی اور فقہی اعتبار سے کتنی ان کو بصیرت حاصل تھی، اور کتنا ان کو
قرآن اور حدیث کے اوپر عبور حاصل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر اور شریعت کے احکام کے اوپر ان کو کتنا عبور حاصل تھا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ کے ارشادات کی اور آپ کے فرامین کی بھی بڑی قدر کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاں سے محبت کرو، تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس سے بھی محبت کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایک بیٹے ہیں عامر بن سعد، وہ ایک مرتبہ اپنے والد محترم حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھتے ہیں کہ اے ابا جان، کیا بات ہے، آپ انصاری صحابہ کرام کے ساتھ، آپ انصار کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے کہ آپ انصار کے ساتھ اتنی بھلائیاں کرتے ہیں، آپ انصار کا اتنا خیال کرتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انصار کے ساتھ محبت رکھنے والا مومن ہے، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان سے تعلق اور لگاؤ رکھنا، یہ ایمان والے کی نشانی ہے، اور انصار سے نفرت کرنا، ان کے خلاف بغض رکھنا، ان کے خلاف دل میں کینہ و کپٹ رکھنا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ محترم ناظرین کرام، صرف اس حدیث کے سبب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ کرام کے ساتھ حد درجہ محبت اور ملاطفت کا سلوک کرتے تھے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حساس تھے اتباع سنت کے معاملے میں، اور کتنے حساس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا تھا۔ ان کی ایک آرزو تھی کہ میرا انتقال مدینے ہی میں ہو، چنانچہ ان کے انتقال کا وقت مدینے ہی میں قریب آیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے کفن میں وہی کرتا پہنانا، مجھے اسی کپڑے میں کفن دینا جو اونی کپڑا میں نے غزوہ بدر میں پہنا تھا۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام ہیں کہ یہ دنیا دار لوگوں کی طرح اپنے کفن میں قیمتی کپڑوں کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ سعادت سمجھتے ہیں اس کپڑے کو جس کپڑے کو پہن کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اپنے جسم کے اوپر زخم سہے تھے۔ اس کپڑے میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرے بچوں تم مجھے کفنانا، چنانچہ ان کی وصیت پوری کی گئی، اور ان کے بچوں نے اسی کپڑے میں، اس غزوہ بدر میں جس موٹے اونی کپڑے میں انہوں نے جنگ کی تھی، اسی کپڑے میں ان کو کفنایا گیا، اور مدینہ سے تھوڑی دور عقیق نام کی ایک وادی ہے، مدینہ سے تقریباً 10 میل کی دوری پر، وہاں پر ان کا انتقال ہوا، اور بقیع کے قبرستان میں محترم ناظرین کرام ان کو دفنایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں جو عبرت اور نصیحت کے پھول چننے ہیں، ان میں خاص باتیں آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی بھی خلاف شریعت اور غلط باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ والدین کا احترام اپنی جگہ ہے، والدین کا مقام اپنی جگہ ہے، والدین کی عزت اور حقوق اپنی جگہ ہے، لیکن اگر والدین کی بھی کوئی بات شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، تو ہمیں اپنے والدین کی بات کو بھی تسلیم نہیں کرنا ہے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہم کو ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا۔ ان کی والدہ نے اس حد تک مخالفت کی ان کے اسلام قبول کرنے کی کہ کھانا اور پانی چھوڑ دیا، لیکن وہ اپنے اسلام سے باز نہیں آئے، اپنی والدہ کی انہوں نے بات نہیں مانی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی والدہ کو آخر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی سے دوسرا سبق محترم ناظرین کرام ہم کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے رسول کے لیے، اپنے دین کے لیے ہمیشہ تیار اور الرٹ رہنا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے رات کی پرواہ نہیں کی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آج کون ہے جو میرے لیے پہرا دے، تو انہوں نے رات بھر اپنی نیند خراب کر کے، اپنا آرام تج کر کے اپنے نبی کو سکون پہنچایا۔ ایک مسلمان کو اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دین کے لیے اپنا چین، اپنی نیند، اپنا آرام سب کچھ قربان کرنا پڑے تو ہمیں کر دینا چاہیے۔ ہمیں اس سلسلے میں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی سے ایک تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے بچے جن کے ہم گارجین ہیں، جن کے ہم سرپرست ہیں، اگر ہمارے بچے کوئی غلط کام کریں تو فوراً ہم انہیں ٹوکیں، فوراً ہم ان کی اصلاح کریں۔ یہ تربیت کا ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم پہلو ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے جب دعا کر رہے تھے، اور دعا ایک نیک کام ہے،
دعا ایک عبادت ہے، لیکن دعا کے سلسلے میں بھی اگر انہوں نے شریعت کی حدود کو کراس کیا، اگر انہوں نے شریعت کی حدود کو پامال کیا، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھی ڈانٹا اور اس کو سمجھایا اور اس کی اصلاح کی کہ دعا کا یہ طریقہ نہیں ہے، دعا کا یہ طریقہ جو تم نے اپنایا یہ غلط ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ کرامت اس کا ظہور ثابت ہے قرآن و حدیث سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے ہاتھوں جو خارق عادات چیزیں صادر ہوئیں ان کو ہم معجزہ کہتے ہیں، لیکن نبیوں کو چھوڑ کر جو نیک اور صالحین دنیا میں گزرے ہیں، اگر ان کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خارق عادت یعنی سپر نیچرل کوئی کام اگر ان کے ذریعے وقوع پذیر ہو تو اس کو ہماری شریعت میں کرامت کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا اعتقاد ہے کہ جس طریقے سے انبیاء کے ذریعے معجزات کا صدور ہو سکتا ہے، ویسے ہی اولیاء کے ذریعے، اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے، مگر اس کرامت کا کوئی قطعی ثبوت ہونا چاہیے۔ ہم سنی سنائی باتوں کے ذریعے کسی بزرگ کے سلسلے میں کوئی کرامت ہمیں ملے اور ہم مان لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں فرشتوں کو دیکھا، یہ ان کی کرامت تھی اور اس کرامت سے بہرحال کرامت کا ثبوت ملتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک ماہر اور قابل تیر انداز بھی تھے، اور آپ نے جیسا کہ ملاحظہ کیا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب دفاع نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں جب یہ تیر چلا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبارکباد دے رہے تھے، ان کو شاباشی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں فدا کا ابی و امی، میرے مامو جان آپ تیر چلائیے، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارا اپنا بھائی ہو، ہمارے باپ ہوں، ہماری ماں ہو، اگر وہ اسلام کے دشمن ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ دوستی کا سلوک نہیں رکھنا ہے۔ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہم کو بتایا۔ ان کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا تو ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت سعد نے کہا کہ میں جتنا اپنے بھائی کے خون کا پیاسا ہوا اتنا کسی کے خون کا پیاسا نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اسلام کا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ ولا اور برا، یعنی اللہ کے لیے دوستی کرنا اور اللہ کی راہ میں دشمنی کرنا، یعنی جو لوگ اللہ سے تعلق رکھیں، جو اللہ والے ہوں، ان سے ہم دوستی اور موالات رکھیں، اور جو لوگ اللہ سے بیزار ہوں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، ہم ان سے اپنے آپ کو بری رکھیں۔ اسلام کے اس عقیدے کا اس بات ہوتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے۔ محترم ناظرین کرام، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی کے چند خاص پہلو ہیں، اور ان کی سیرت سے حاصل ہونے والے یہ نصیحت کے خاص پھول ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان پھولوں کو چنیں اور اپنی زندگی کو ان سے گلزار بنائیں، اپنی زندگی کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرح دین کے لیے ڈیووٹ کر دیں، قربان کر دیں، تاکہ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں وہ مقام حاصل ہو جو حضرت سعد بن ابی وقاص کو ملا، کہ اللہ کے رسول نے ان کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت سنائی، اور یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا تھا۔ محترم ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کسی اور صحابی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کی زندگیوں کی ضرورت ہے آج ہمیں بھی، ہماری نوجوان نسلوں کو بھی، ہماری خواتین کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔